ایک دوسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہیڈ لائن بھی بنی اخباروں کی، وقف اسلامک کنسیپٹ چیریٹی ایسینشیل پارٹ. وقف جو ہے وہ اسلام کا ایسینشیل حصہ ہے کہ نہیں، پارٹ ہے کہ نہیں. اس پر سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ ناؤ آئی کم ٹو سیکنڈ پوائنٹ آن آرٹیکل 25 اینڈ 26. پہلے سر ہم سمجھ لیں کہ 25 اینڈ 26 کیا ہے. دیکھیے، ہم آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا، جی. سب سے پہلا میرا پوائنٹ یہی تھا، آپ کو بتایا تھا کہ آرٹیکل 25 جو ہے ہندوستان کے سمویدھان کا کہتا ہے کہ ہر ہندوستانی کو یہ حق ہے کہ وہ اب کسی بھی مذہب کو مانے، اس کا پرچار پرسار کرے اور اس پر چلنے اور اس کو عمل کرنے کا اس کو پورا حق ہے. یہ آرٹیکل 25. آرٹیکل 26 کہتا ہے کہ کوئی بھی سٹیزن اپنے مذہب کے پرچار پرسار کی یا مذہب کو کے کام کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن قائم کر سکتا ہے اور اس میں کسی کا دوسرے کا مداخلت نہیں ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جو ہم لوگ بنائے تھے، آپ نے انٹرویو لیا تھا، اس میں ہمارا اسٹارٹنگ ہی یہی تھا آرٹیکل 25 اور 26. اس لیے کہ اگر آرٹیکل 25 اور 26 پر ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا آدھا کیس کمزور ہو جائے گا کہ جو گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس ہوا ہے اس میں غیر مسلموں کو ڈال کے اور اس طرح سے، تو وہ پھر ہمارے لیے مشکل ہے. تو یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بھی کلیئر کیا تھا کہ آرٹیکل 25 اور 26 جو ہندوستان کے سمویدھان میں ایک مولک ادھیکار دیا گیا ہے کسی بھی سٹیزن کو کہ اپنے مذہب کو مانے اور اس پر عمل کرے، اور اپنے مذہب کو ماننے اور عمل کرنے کے لیے اگر اس کو کوئی انسٹیٹیوشن بناتا ہے تو اس کو مینجمنٹ کرنے کا حق صرف اسی کمیونٹی کو ہے، دوسرے کو نہیں. تو تشار مہتا نے کہا کہ وقف از این اسلامک کنسیپٹ، نو ڈسپیوٹ، بٹ وقف از ناٹ این ایسینشیل پارٹ آف اسلام. انہوں نے ایک بہت بڑی ایک طرح سے کنٹروورسی کہی. وہ آگے کہتے ہیں کہ چیریٹی از پارٹ آف ایوری ریلیجن، اٹ از پارٹ آف کرسچینٹی آلسو، بٹ سپریم کورٹ سیز اٹ از ناٹ این ایسینشیل پارٹ. ہندوز ہیو اے سسٹم آف دان، سکھس آلسو ہیو چیریٹی، بٹ اٹ از ناٹ ایسینشیل پارٹ. وہ آگے بھی کہتے ہیں کہ چیریٹی از اے پارٹ آف ایوری ریلیجن بٹ ناٹ این ایسینشیل پارٹ آف اینی ریلیجن. وقف پر سے از ناٹ این ایسینشیل پارٹ آف ریلیجن. انہوں نے 2-3 بار اس بات کو دہرایا ہے. اس پر کپل سبل نے کہا کہ وقف از این انٹیگرل پارٹ آف آور ریلیجن، چیریٹی از این ایسینشیل ریلیجیس پریکٹس، اٹ از اے ٹینٹ آف اسلام. پھر اس پر جو ہے دھون کہتے ہیں کہ چیریٹی از ون آف دا 5 پلرس آف اسلام. The Supreme Court itself had said that Waqf is an institution close to the heart of the Muslim community. کس کی بات میں زیادہ دم ہے؟ دیکھیے، تشار مہتا جی نے جو بات اٹھائی، انہوں نے خود یہ مانا کہ اٹ از اے ایسینشیل پارٹ آف اسلام بٹ اٹ از ناٹ اے. وہ کہتے ہیں کہ کنسیپٹ ہے، اسلامک کنسیپٹ ہے، لیکن اسلامک پارٹ نہیں، ایسینشیل پارٹ نہیں ہے کنسیپٹ کو، اور انہوں نے اس کو پریکٹس کو الگ کر دیا. ہاں، تو یہ غلط ہے، ان کا کہنا بالکل غلط ہے. دیکھیے، چاہے جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کا سٹیزن کسی بھی مذہب کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا حق رکھتا ہے. مذہب پر عمل کرنے کا یا اس کے گائیڈ لائن پر عمل کرنے کا حق رہتا ہے.
تو ان کا کہنا ہے کہ یہ پارٹ تو ہے لیکن ایسنشیل پارٹ نہیں. اور دھون صاحب کا کہنا ہے کہ یہ انٹیگرل پارٹ ہے اور ون آف دا 5 پیلرس آف جو اسلام ہے اس کا ون آف دا پیلر. ان کے بحث میں یہ بات اس لیے آیا کہ چونکہ اسلام میں زکوٰۃ جو ہے ون آف دی پیلر ہے اور زکوٰۃ از آلسو چیریٹی. اس لیے دھون صاحب کا جو بحث ہے وہ زیادہ قریب ہے اس بات کے لیے کہ اگر زکوٰۃ جو ہے وہ چیریٹی ہے اور چیریٹی جو ہے اسلام کا ون آف دی پیلر ہے تو وقف بھی جو ہے وہ ایک طرح کا چیریٹی ہے. تو وقف جب چیریٹی ہے تو یہ انٹیگرل پارٹ آف اسلام ہے. دوسری بات، اسلام صرف نام رکھ لیا ہم خورشید عالم تو ہم مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں. اسلام کا کنسیپٹ یا مسلم لا کا کنسیپٹ جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے. ان سب چیزوں سے ہی اسلام میں اسلامک لا بنا اور اس میں قانون بنا اور اسلام کا کنسیپٹ ہے. جب قرآن میں 14 جگہ پر خود اللہ نے ذکر کیا کہ تم چیریٹی کیا کرو، اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کیا، قربان اللہ کے نام پر کیا کرو، تو جو وقف ہوتا ہے وہ ڈیڈیکیشن ٹو گاڈ ہو جاتا ہے. تو یہ تو جو قرآن کے ورسز میں جو کہا گیا ہے اس کو اگر ہم مانتے ہیں تو انٹیگرل پارٹ آف دی اسلام ہو گیا نا یہ. اور پھر بعد میں حدیث میں بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہمارے پاس ایک ٹکڑے زمین کا ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا استعمال ہو جو عوام کے لیے ہو، غریب کے لیے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس کو اللہ کے نام پر وقف کر دو. تو یہ وقف کا کنسیپٹ اسلام میں ہے اور یہ ڈرائیو ہوتا ہے قرآن سے. اس لیے ہمارا اپنا بالکل ماننا ہے، اسٹرانگ ہمارا ماننا ہے کہ وقف جو ہے انٹیگرل پارٹ آف اسلام ہے اور اس میں کوئی طرح کا چھیڑ چھاڑ جو ہے آرٹیکل 25 اور 26 کا وائلیشن ہوگا. چلیے ایک دوسرے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں کہ پروویژن آف رجسٹریشن، جو وقف کی املاک ہے اس کے رجسٹریشن پر کیا بات ہوئی، کیا بحث میں سامنے آیا. سی جی آئی گوئی نے پوچھا کہ ڈیڈ 1923 ایکٹ آلسو ہیو اے پروویژن فار رجسٹریشن. مسٹر سیبل had argued that registration came from 1954 not from 1923. اس پر تشار مہتا کہتے ہیں کہ if you say وقف was created before 100 years then you provide documents for only last 5 years. 1923 Act says if you have document you provide, otherwise provide whatever you know about the origin. اس پر کپل سبل کہتے ہیں کہ the lack of registration till 2025 was due to the failure of the state governments to do their job. Now the community is going to be punished for the failure of the state governments. So far only one state has completed the survey whose fault is this. So the community will be deprived because the state governments have not conducted surveys. آگے کہتے ہیں کہ ناؤ یو یعنی کہ گورنمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں سے انرجسٹرڈ وقف ول بی ڈپرائیوڈ آف دیئر اسٹیٹس. انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اے بیوریل گراؤنڈ قبرستان از اے وقف فار 100 years. Burial is an essential practice of Islam.
Suddenly, the government comes and says the burial ground is a government land. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سب کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ گورنمنٹ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تو اس طرح کے زمینوں کو اپنے قبضے میں لینے کا ہے، تبھی یہ قانون لایا گیا ہے، ادروائز یہ قانون لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک رجسٹریشن کا سوال، تو رجسٹریشن کا جو کنسیپٹ آیا وہ کیوں آیا، پہلے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آدمی جو وقف کرتا تھا تو کسی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ اب 100 سال پہلے ہمارے دادا نے کوئی وقف کیا، اور وقف کرنے کے بعد ہمارے خاندان کے ہی لوگ اس میں اپنا متولی بنتے ہوئے آئے، اور مان لیجیے ہمارے پردادا نے کیا تھا، میرے دادا نے، میرے والد نے کچھ کام اپنا کیا لوگوں کی بھلائی کے لیے اس پراپرٹی سے، لیکن ہم جب آئے جب میرے قبضے میں آیا تو ہم نے پھر اس کو اپنے پرسنل یوز میں لینا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے ہزاروں ہزار وقف ایسے تھے جو وقف ہوئے، اور ہونے کے بعد ایک لمبے وقت کے بعد واقف کے خاندان کے لوگ اس کو اپنے زمین، اپنے نجی پراپرٹی کے روپ میں استعمال کرنے لگے۔ تو ویسے ٹائم میں کنسیپٹ آیا کہ نہیں، اس کا ایک جانچ ہونا چاہیے، اور جانچ ہو کے اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے کہ کتنے زمین وقف کی۔ چونکہ وقف جو ہوتا ہے وہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مجبوروں کے لیے مدد کے لیے ہوتا ہے، عوام کے لیے، اور عوام کے انٹرسٹ کو دیکھنا جو ہے وہ سرکار کا کام ہے۔ تو اس لیے سرکار نے یہ قانون بنایا کہ اس کو رجسٹرڈ کیا جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سا وقف علی الاولاد ہے، کون سا جنرل وقف ہے، کون وقف کا یوزر ہے۔ تو کپل سبل کا یہ کہنا کہ یہ سرکار کی ڈیوٹی تھی، ہم اس سے اتفاق رکھتے ہیں، اور یہ سرکار کو ہی کرنا چاہیے تھا، اور سرکار کی غلطی کے لیے عوام کو نقصان یا تکلیف نہیں پہنچایا جا سکتا، اس کے رائٹ کو چھینا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی قبرستان ہے یا چڑیاری ہے، جس کو شمشان گھاٹ کہتے ہیں، وہ اگر یوز ہو رہا ہے پبلک کے ذریعہ، تو یہ اس وقف کی چیز ہے یا اس مذہب کے لوگوں کے استعمال کی چیز ہے، اس میں سرکار انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے۔ صرف سرکار بینگ اے گورنمنٹ اس پر اپنا کنٹرول رکھ سکتی ہے کہ اس زمین کو اسی کام کے لیے یوز ہو اور دوسرے کام کے لیے یوز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں سرکار کا نیت جو ہے وقف کے ویسے زمینوں پر ہے کہ بہت سارے ہندوستان پاکستان بننے کے بعد، یا بہت سارے جو دنگے ہوئے ہندو مسلم کے بیچ میں، تو بہت سارا گاؤں مسلمانوں سے خالی ہو گیا، اور مسلمانوں سے خالی ہو گیا تو وہاں کی جو مسجد ہے، قبرستان ہے، وہ ایسے ہی ویران پڑی ہوئی ہے۔ سرکار کی نظر اسی پر ہے، اور اس کو سرکار نہیں لے پاتی ہے، چونکہ لاء کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ وقف ہے۔ تو ویسے چیز پر وقف اپنا دعویٰ کرتی ہے، اور وقف بورڈ اس کو اپنا کنٹرول میں لیتی ہے، جو سرکار سے کنفلکٹ ہو جاتا ہے، اور سرکار اسی کو حاصل کرنے کے لیے قانون بنانا چاہ رہی ہے۔ تو ہماری اپنی یہ سمجھ ہے کہ رجسٹریشن کے لیے جو کپل سبل صاحب نے اپنی بات اٹھائی ہے، اس میں دم ہے، اور اس کو کورٹ کو ماننا چاہیے۔